اپنے آپ کو بدلو اور مکمل دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم تھے، اور میں یہ بات اس لیے آپ کو کر رہا ہوں کہ اسلام کلمہ پڑھنے کے بعد کروڑواں حصہ بھی بندہ جھکاؤ تو نہیں تھا آپ کا، لیکن ایک بات تھی۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے۔ بعد میں حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام دونوں نے معاہدہ کیا کہ جو پہلے مرے گا نا وہ بتائے گا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قدر و قیمت کس کی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی دنیا سے پہلے تشریف لے گئے، پھر عبداللہ بن سلام کی خواب میں آئے، انہوں نے کہا دسو جیو جڑے میرا وعدہ ہے پورا کرو، اللہ کے ہاں کس کی قیمت ہے؟ فرمایا انی وجدت التوکل شیئا عجیبا۔ سلمان فارسی کہنے لگے اللہ پر بھروسہ کرنا اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، یہ عجیب ہی چیز ہے۔ یہ وہ عبداللہ بن سلام ہے۔ جب مسلمان ہو گئے نا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اسلام میں ہفتے کی تعظیم تو منع نہیں ہے، کہیں بھی قرآن نے نہیں کہا ہفتے کی تعظیم نہیں کرنی، تو چلو میں ہفتے کی تعظیم کروں گا، یہودی چونکہ کرتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت اسلام میں ضروری تو نہیں ہے کھانا، میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ یہودی نہیں کھاتے۔ یہ دو باتیں صرف آپ نے سوچیں، توجہ کان کھول کے سنو۔ یہ نہیں ہونا کہ کلمہ ادھر حضور دا پڑھیا تے دل کسی اور نو دیتے ہویا، ہاں یہ نہیں ہونا۔ اے صحابی انہاں چیزاں تو پاک صاف سن، انہاں سوچیا صرف ساڈے واسطے سی تاکہ انہاں نو پتہ لگ جائے صحابہ تے صحابہ ہے، ہاں جی انہاں دیاں شاناں وراء الورا، ہاں انہاں دیاں جتنے سی نا انہاں دے معاملات وہ صرف ساڈے واسطے سن، ہاں وہ تے اور ہی اللہ نے انہاں نو شاناں عطا فرمائی۔ اللہ نے قرآن کی نازل کر دیتا، کیوں جی؟ صرف دو باتیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ فرمایا ایمان والو جب کلمہ پڑھا تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ ہمارے لیے صحابہ تو ان کی شان۔ فرمایا قیامت تک شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنے، کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تھوڑا سا آدمی پہلو ادھر رکھے، ایک آدھا دل اس کو دے، پونا دل اس کو دے، ایک چھٹاکی دل اس کو دے۔ فرمایا جب کلمہ پڑھ لیا تو سارا دل اسلام کو دینا پڑے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَ، اگر تم پھسل گئے، دائیں بائیں کوئی پہلو کر دیا، ہمارے لیے صحابہ کے لیے نہیں، ہاں ان کی شان وراء الورا ہے، یہ ہمارے لیے قیامت تک۔ تو پھر حق آ گیا اور حق کے بعد پھر تم ادھر ادھر بات کرو گے تو پھر جان لو کہ اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ بس کلمہ پڑھنے کے بعد کسی آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کفر کی حمایت کرے یا کفر کے بارے میں نرم گوشہ رکھے یا کافروں کے بارے میں نرم گوشہ رکھے۔ جب کلمہ پڑھ لیا پھر بات ہو گئی ختم، بات ہو گئی۔ اس پر ہزاروں باتیں ہیں، چونکہ بات ایک ہی ہو بندے کو سمجھ آئے وہ کافی ہے، اور لاکھوں تقریروں کے بعد بندہ مسیتیوں نکل کے کہے مولانا گلہ ٹھیک کی تھیاں لیکن کی میرا جی میں اس طرح کوئی جہاد جی شروع ہو گیا کفر نال جہاد تو پھر میرے محلاں دا کی بنے گا؟ کیوں جی تینوں کیا کسی ایڈے بڑے بڑے محل بڑا کیوں جی تینوں کیا کسی ایڈے بڑے بڑے محل بڑا؟ اے میرے کاروباراں دا کی بنے گا؟ اے میرے پلازیاں دا کی بنے گا؟ میرا بین الاقوامی کاروبار یہی تو انہوں نے جہاد تو دور لے گیا۔ جی پتہ ہوئے بھی موٹے تے چادر رکھی لاؤ جی کدھر جانا ہے؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ سمجھ لیجیے بھونکیا کہنے لگا کسی مذہب کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ میں آقا سنو ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مجدد صاحب نے بھی لکھا، فرمایا حضور آ گئے، اب رب تک پہنچنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ حضور کی ذات ہے بس۔ تم اسلام کو ابھی تک اس کو فضیلت بھی نہیں مانتے کفر پر۔ تم چاہتے کیا ہو وہ بتاؤ ٹی وی پر، پھر ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ توجہ بھائی توجہ، حقیقت بات یہی ہے۔ اب ہم نے اس زندگی کچھ نہیں کرنا، کی کرنا ہے تسی ہن کی چاہتے ہو؟ کوئی دین اکبری دا تہاڈا ارادہ ہے؟
کی چاہتے ہو تسی؟ قرآن نے بھی مطلب پوری مخالفت کر کے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، قرآن تو کفر کو کلمہ خبیثہ کہتا ہے. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، قرآن اسلام کو کلمہ طیبہ کہتا ہے اور اس کو شجرہ خبیثہ کہتا ہے. اور تم کیا کہتے ہو کہ کسی مذہب کو کسی پر کوئی ترجیح نہیں؟ تم کیا کہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو، وہ ہمیں بتاؤ تاکہ ہم پھر اس حساب سے آپ کا مقابلے میں آئیں. بالکل، یہ میں علل اعلان یہ بات کر رہا ہوں، یہ گردن ایسے نہیں رکھی ہوئی. لوگ توجہ، لوگ کرونے نہ بھی مر گئے جی، حب الدنیا و کراہیت الموت نہ ہی تو لوگ مر گئے کرونے نہ، مر گئے کرونے نہ. اج بھی لوگ چھکے چاڑی پھر دین، اج بھی لوگ چھکے چاڑی پھر دین کرونے کے ڈر سے. تو جنہیں چھکے چاڑے انہوں نے نہیں مرنا، موت تے آنی، لیکن اسی بھی چاہتے ہیں ساڑی بھی آوے کسی چاج نال آوے. کرونے والے نوں جنازہ بھی نصیب نہ ہویا، پتہ نہیں وہ بابوزو کوئی ایسی کہ نہیں، غسل کسے دیتا کہ نہیں دیتا. دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ، افسوس کے بعد مرنے کے آئی حیا مجھے. مرنے کے بعد حیا آئی. تو پھر جنازے انہاں دے بھی ہوئے جڑے ڈر کے کرونے نہ مرے، تے جنازہ اس دا بھی ہویا جنہیں 27 گولیاں ماریاں. جنازہ اس دا بھی ہویا تے جنازہ کرونے دا بھی ہویا. پھر ویکھ لو کرونے نہ مرن والے دا جنازہ کیویں ہویا. تو جنہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، جنازہ اس دا بھی ہویا. سانو انہاں گلاں تے کدی پریشانی نہیں ہوئی. ایک اسلام ایک واحد دین ہے کہ جڑا کہندا یقتلون یقتلون. کیوں جی؟ ایک گل میری کان کھول کے سن لو. ہاں، اے اسلام دا ایک دنیا دا ہے دین جڑا کہندا یقتلون یقتلون. کدھر بھی نہیں کیا بھائی بیمار ہو کے مرو یا بیمار کر کے مرو، کدھر ہے جی؟ اے ہے یقتلون یقتلون. کیوں؟ وقف اللہ المومنین القتال. او میں نے کل میں پڑھ رہی سی سورہ احزاب، ایتھے آ کے میں رک گیا تے میں کہو اچھا وہ جڑے 297 صحابہ میدان بدر کھڑے سن، تلواراں تے 8 حضور نے دے دیتیاں، 305 صحابہ سن، 8 تے چلیاں گئیاں، باقی ان صف وچ کیویں کھڑے سن؟ میں کہا انہاں نوں یقین سی کہ وقف اللہ المومنین القتال، کہ قتال کے وقت مومنوں کے لیے اللہ کافی ہے. میں کہا انہوں نے یقین سی جب رب کافی ہے تو تلوار ہو یا نہ ہو پھر کیا ہونا ہے. ہاں، یہ قرآن کی نص ہے وقف اللہ علم. کہ میں کہا جب قتال میں اللہ کافی ہے تو پھر اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. بس نول کر کے دین نال کھڑے ہو وہ. اسی حاضر ہاں، اب میں حاضر ہاں واقعہ جب مر جانا ہے تو ویسے بھی مر جانا ہے. جب گردن کٹا کے گئے تو حضور نے فرمایا شہید نو تو اس ویلے اسرائیل روح ہی نہیں قبض کرتا جب تک رب اپنا دیدار نہ کرائے. تو پھر جب رب دیدار کرا رہے ہوئے تو اس ویلے باویں تلوار چلے، کیوں جی وہ تلوار چلے. تو جب رب دا دیدار ہوئے تو جناب یوسف نو ویکھ قطعنا ایدیا ہننا، جناب یوسف نو ویکھ کے زنانیاں ہاتھ کٹ بیٹھیاں تے جڑا خالق ہے جناب یوسف دا انہوں ویکھ دیں پھر کی ہونا ہے. اس واسطے سانو کوئی پریشانی نہیں، انسان بنو. پاکستان دی بقا ایدی وچ ہی ہے جس نظریے تے پاکستان بنیا اودے تے کھڑے رہو. جیڑیاں قوماں نظریہ چھڑ دینیاں نا قوماں مٹ جاندیاں ہوندیاں، وہ تباہ ہو جاندیاں ہوندیاں. ہاں نظریہ ہی تے ایک چیز ہے جے دے اوتے گل تو اتنی سی امام حسین صرف یزید کہندا سی اینج کر دیو، اتنے کرن نال پورا خاندان بچ سکتا سی. فرمایا نہیں ہوئے حسین سب کچھ دے سکتا ہے، ایسے نہیں کر سکتا. گل تو اتنی سی بس، جھگڑا تو اتنی سی، صرف اتنی گل سی بس. اینی گل نہ فرمایا نہ شاہ است حسین دین است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ